اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبینا آدمی جو دیکھ نہیں سکتا اس سے بھی پردے کا حکم دیا۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ اچانک عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبینا صحابی تھے اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو فرمایا کہ اس سے پردہ کرو۔ ہم پاس بیٹھی رہی، ہمارا پردے کا ارادہ نہیں تھا۔ ہم نے کہا یہ نبینا ہے، کون سا ہمارے اوپر اس کی نظر پڑے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اس سے پردہ کرو۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ تو نبینا ہے، کون سا ہمیں دیکھ سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبینا ہے، تم تو دونوں نبینی نہیں ہو، تم اس سے پردہ کرو۔ کیا تم اسے نہیں دیکھ رہی؟ تمہاری نظر اس کے اوپر نہیں پڑتی؟ گویا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں مردوں کو عورتوں کے اوپر نظر ڈالنے سے منع کیا گیا ہے، وہیں اسی طرح عورتوں کی بھی چاہیے کہ غیر محرم کے اوپر نظر نہ ڈالیں، اس سے بچے نظر ڈالنے سے پردہ کریں۔ کیونکہ اس حدیث کے اندر جہاں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے بڑے پاک باز صحابی بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویاں جو امہات المؤمنین ہیں، پاک دامن ہیں، پھر بھی اللہ کے محبوب پیغمبر نے ان دونوں کو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ کہا آپ کی نظر ان کے اوپر پڑتی ہے، آپ نظر ڈالنے سے بچو۔ تو ہمیں چاہیے پھر کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں، آج ہمارے ہاں جب کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے، منگنی ہوتی ہے، کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ساری عورتیں جمع ہوتی ہیں، جا کر مجمع کے اندر جمع ہوتی ہیں جہاں مردوں کی نظریں ان پر پڑتی ہیں اور ان کی نظریں مردوں پر پڑتی ہیں، اپنے آپ کو بچاتی نہیں اور غیر محرموں کے اوپر نظریں پڑتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے، دولہے کو بلا کر اس کی رشتہ دار عزیز و اقارب جو ہوتی ہیں، جو سالیاں وغیرہ ہوتی ہیں کہ ہم سلامی پیش کرتی ہیں، ہم اس کے گلے کے اندر ہار وغیرہ ڈالتی ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع نہیں کیا؟ پھر کیوں آج کے اس دور کے اندر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی کہتے ہیں، تو پھر ہماری مائیں بہنیں غیر محرموں سے نہ خود بچتی ہیں اور ان کے اوپر بھی نظریں ڈالتی ہیں؟ اس لیے تمام جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ایسے کاموں سے بچیں۔ خود بھی جب کسی گھر سے مجبوری کی حالت میں باہر نکلنا پڑے، باپردہ ہو کر نکلیں، پردے کے اندر آپ کو ڈھانپ کر اپنے آپ کو نکلیں۔ جب آپ کے اوپر پردہ ہوگا، اسلامی پردہ کر کے آپ گھر سے نکلیں گی، کسی غیر محرم کی آپ کے اوپر نظر نہیں پڑے گی۔ اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، اور کسی غیر محرم کو اس بات کے اوپر مجبور نہ کریں، اپنی طرف قائل نہ کریں کہ وہ آپ کے اوپر مجبور ہو کر اس کو آپ کے اوپر نظر ڈالنی پڑے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام ماؤں بہنوں کو صحیح حقیقی معنوں میں ایک اسلامی باپردہ عورت، ماں، بیٹی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔